اس کنویں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا. گھر کا جو ایک سسٹم تھا اس زمانے میں کہ گھروں کے اندر کنویں ہوتے تھے, کوئی جانے کے موٹر لائن وغیرہ تو تھی نہیں. فرمائیے گا, یہ ابن زیاد کے دربار کی جگہ ہے, بنی امیہ کی حکومت کا دربار اس جگہ پہ تھا. آج یہاں پر کھنڈرات ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور وہ مولا علی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا گھر کہ آپ اندر جا کے دیکھیں گے, یہ باہر سے آپ کو تھوڑا سا پھر بھی بڑا نظر آ رہا ہے, اندر سے تو اور چھوٹا سا گھر ہے. اور یہ جو اس وقت کی کنسٹرکشن ہے تو باہر سے انہوں نے پکا کر دیا, ورنہ جنہوں نے پہلے آ کے دیکھا ایک تصویر بھی پہلے باہر لگی ہوتی تھی, اب وہ تصویر انہوں نے نکال دی کہ جہاں پر بالکل خاک کا بنا ہوا کچا سا گھر, وہ مرجع خلائق لاکھوں زائرین وہاں آتے ہیں زیارت کے لیے ادب اور احترام سے مولا علی علیہ السلام کے بیت شرف میں. لیکن یہ اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تمہاری ملکیت میں ہے وہ ختم ہونا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا ہے. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام وجہ اللہ ہے, ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, جنب اللہ ہے. تو علی بن ابی طالب کا پورا وجود فنا فی اللہ ہے, وہ آج تک وہ گھر باقی ہے اور وہ زیارت گاہ ہے اور ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے عقیدت ہے اس دل میں. آپ اندر جب جائیں گے تو بیت علی کی زیارت کیجیے گا. اندر جو حجرے ان میں نشان لگے ہوئے, مثلا حضرت امام حسن علیہ السلام کا حجرہ یا امام حسین علیہ السلام کا حجرہ, وہ ایک تصور کے طور پر ہے. مولا علی کے گھر کے اندر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سا حجرہ کس کا ہے, کس طرح سے نہیں. اچھا, بالخصوص مستورات کے اعتبار سے یہی وہ گھر ہے جہاں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ مولا کی زندگی گزری ہے, مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ. بچوں کے لیے میں کہہ دوں وضاحتاً, یہ وہ گھر نہیں ہے کہ جس میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ زندگی گزری, وہ تو مدینہ میں جہاں مولا علی کا گھر جلایا گیا, دروازہ جلایا گیا, بی بی پر در گرایا گیا, وہ مدینہ میں. اس گھر میں مولا نے 4 سال رہائش اختیار فرمائی ہے. جب مولا مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئے اور 4 سال تک جو کیپٹل تھا اسلامی حکومت کا وہ مدینہ سے کوفہ بنا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شام سے جو بغاوت ہو رہی تھی اس کو کوفہ میں رہتے ہوئے کچلنا, اس کو ٹیکل کرنا وہ مولا نے زیادہ مناسب سمجھا بنسبت یہ کہ مدینہ میں رہتے مولا, اس لیے وہ یہاں تشریف لے آئے اور یہاں پر ہی مولا کی شہادت ہوئی. یہیں سامنے بالکل سیدھ میں مسجد کوفہ ہے. مولا علی علیہ السلام 19 رمضان کی صبح کو مولا کو ضربت لگی, ابھی رمضان ہی کا مہینہ جاری ساری ہے, اسی گھر سے تشریف لے گئے تھے مسجد کوفہ. وہیں پر صبح کو 19 رمضان مولا کو ضربت لگی, وہیں مولا کو زخمی حالت میں واپس یہاں گھر میں لایا گیا. اور آپ جب اندر جا کے دیکھیں گے تو 2 مقامات ہیں, بالکل ایک امیڈیٹ رائٹ, اس میں جب آپ اندر تشریف لے جائیں گے تو آج تک وہ مقام موجود ہے جہاں غسل و کفن دیا گیا مولا علی علیہ السلام کو, اسی گھر میں دیا گیا جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر غسل و کفن دیا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. پھر آپ اور واپس باہر نکل کر آگے جا کر رائٹ پہ اندر تشریف لے جائیں گے تو ایک کنواں ہے جس کو کہتے ہیں بیر علی, مولا علی علیہ السلام کے گھر کا پانی جس کنویں سے اہتمام ہوتا تھا. اب وہ کنواں آپ اندر سے تو پانی نہیں لے سکتے, اس زمانے میں تو گھر کے اندر ہی کنواں تھا اور وہیں سے وہ پانی حاصل کیا جاتا تھا. آج اس کے لیے جو کنیکشن ہے وہ باہر بنا ہوا ہے, اس میں سے آپ تبرکن کچھ پانی پی سکتے ہیں اور اپنے چہرے پر تبرکن مس کر سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے گھر کا کنواں ہے وہ. اسی طریقے سے آپ مقامات دیکھیں گے, مولا عباس علیہ السلام کا مقام, شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. تو ایک یہودی کا بیان ہے کہ اس کا گھر تھا مولا علی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ. اس نے یہ کہا کہ میں 4 سال علی کے گھر کے ساتھ رہا, لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ علی کے گھر میں کوئی مستور بھی تھی نہیں تھی. تو اس قدر حجاب اور پردے کا اہتمام تھا. آپ تصور فرمائیے گا, آپ اپنے آپ اگر آپ ذہن میں لا سکیں, آپ مولا علی السلام کے زمانے سے اب آ جائیے 20 سال آگے. یہی کوفہ ہے, ابن زیاد کا دربار تھا, یہی مولا علی کی بیٹیوں کو لایا گیا تھا. یہیں پر مولا علی السلام کی جو بیٹیاں تھیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ, شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ, وہ ساری بیویاں قید ہو کر اسی مقام پر آئی تھی. میں یہ کہتا ہوں اور سوچتا ہوں, جب مولا علی کی شہادت ہوئی تھی نا تو کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے, آپ تصور فرمائیے گا کہ مولا کو ضربت لگی تھی اور مولا زخمی حالت میں اس گھر میں آئے. 3 دن مولا زخمی حالت میں رہے اور 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہو گئی. تو اس دوران طبیب نے یہ کہا تھا کہ امام حسن سے کہ اگر آپ کے بابا کو کچھ دودھ پلایا جائے تو کچھ افاقہ ہوگا, ان کا زخم, اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جائے گی.
تو مولا حسن جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس مقام پر کوفہ کے سارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کھڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لے کر اسی جگہ پر، اور کہہ رہے تھے کہ اے مولا، آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ اور کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا پالنے والا علی ہے۔ مولا علی کا جنازہ یہیں سے چلا تھا، نجف اشرف، اور مولا نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا۔ کوفہ شہر سے جب باہر تک گیا نا جنازہ، کوفہ میں اس تابوت کو پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا، آگے سے کسی نے نہیں اٹھایا تھا، آگے جبرائیل اور میکائیل نے اس تابوت کو اٹھایا۔ اور پھر مولا نے وصیت کی تھی کہ جیسے کوفہ سے باہر نکل جائے تو اونٹنی پر رکھ دینا میرا تابوت، جہاں جہاں اونٹنی چلتی جائے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، وہ اللہ کے حکم سے چلتی رہے گی، جہاں رک جائے وہیں میرا تابوت اتارنا، وہاں پر ایک قبر آمادہ ہوگی کہ جو نوح نے آمادہ کی، علی کی قبر، وہیں پر مجھے دفن کرنا، ساتھ میں آدم اور نوح کی قبر ساتھ ساتھ ہوگی۔ تو مولا کو یہاں سے لے گئے تھے، تو ہر درخت نے جھک کر سلام کیا، السلام علیکم امیر المومنین، دیواروں نے جھک کے سلام کیا، گریہ کیا۔ جب مولا حسن وہاں سے نجف سے آپ آ رہے ہیں ابھی زیارت کے لیے، تو آپ سوچیں مولا حسن واپس آ رہے تھے اپنے بابا کو دفن کر کے، تو راستے میں ایک شخص ملا جو بڑا رو رہا تھا، بڑا مضطرب تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تو بڑا اضطراب میں ہے، بڑی بے چینی میں ہے، تو خیریت ہے، کیا بات ہے؟ اگر کھانے کو نہیں ہے تو تیرے لیے غذا کا اہتمام کروں، تیرے رہنے کی جگہ نہیں تو رہنے کا انتظام۔ اس نے کہا کہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا کہ جو میرے پاس آتا تھا، ابھی 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آیا، تو 3 دن سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ جانے پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ روز آ کر مجھے کھانا کھلاتا تھا لقمے توڑ توڑ کے، اور مجھے پانی پلاتا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام تو علم امامت سے تو جانتے ہیں، امام حسن نے پوچھا اس سے کہ اس دوست کا نام معلوم ہے تجھے کیا تھا؟ کہ میں نے جتنی مرتبہ بھی نام پوچھا تو اس نے کہا کہ فقیر جالس فقیرہ، اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا مجھے، کہ ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، اور مسکین جالس مسکینہ، ایک مسکین ہے کہ جو ایک اور مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اس وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی بن ابی طالب تھا۔ تو کوفہ کا ہر یتیم، ہر مسکین، تو مولا علی علیہ السلام ایک ایک کے لیے جا کر ان یتیموں کو پالنے والے تھے مولا، اور وہ میں نے کہا یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا باپ علی ہے۔ اب آپ سوچیں، میں ان یتیموں سے ایک سوال میرے دل میں آتا ہے، یہ یتیم 20 سال بعد بڑے ہو گئے، 20 سال بعد اسی کوفہ میں علی کی پوتی آئی، تو ان یتیموں میں سے کسی کو بھی خیال نہیں تھا کہ اس کے دادا نے ہم کو پالا تھا۔ مولا علی کتنے مظلوم ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اسی گھر میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے لے کر آئے تھے، وہ گرفتار ہو گیا تھا وہ، تو جب مولا علی کے سامنے لے کر آئے نا اس کو، تو مولا نے امام حسن سے کہا اللہ تری الی عینیہ، تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، بڑا ڈر رہا ہے، خوف ہے، تو اس کی رسیوں کو کھول دو۔ اس کو رسیوں میں جکڑ کے لے کر آئے تھے، تو مولا نے کہا نہیں، رسیوں میں نہیں جکڑو، کھول دو۔ اور 20 سال بعد اسی کوفہ میں مولا علی کی بیٹیاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے۔ یہ عجب مصائب علی اور اولاد علی کے۔ اور اس کے بعد مولا نے جب اس کو گرفتار کر کے بند کر دیا تھا تو پھر شربت پیش کیا گیا مولا کو، تو مولا نے کہا کہ کیا یہ شربت ابن ملجم کو بھی تم نے بھجوایا ہے، وہ بھی پیاسا ہوگا۔ اس لیے کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ وہ واقعی ساقی کوثر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ اس گھر کی وہ داستان ہے کہ جہاں مولا علی کی کریمی ہے، مولا علی کا رحم ہے، ان کا پالا جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی میں بیان کرتا جاؤں تو یہی وہ مقام ہے مولا علی نے جہاں آخری افطار کیا بی بی ام کلثوم کے ساتھ، اپنی ایک ایک بیٹی کے ساتھ افطار فرماتے تھے۔ جو شب 19 رمضان کو جو افطار کیا تھا وہ بی بی ام کلثوم کے ساتھ کیا تھا۔ تو بی بی ام کلثوم نے افطار میں، وہ جانتی ہے کہ میرے بابا کتنی سادہ غذا کھاتے ہیں، تو افطار میں کیا رکھا تھا بی بی ام کلثوم نے؟ ایک پانی کا جام رکھا اور ایک نمک کا ٹکڑا رکھا تھا، چھوٹا سا نمک کا ٹکڑا، اور دودھ کا ایک جام رکھا تھا، اور خود مولا علی علیہ السلام اپنی تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے ایک سوکھی روٹی، چونکہ مولا اس لیے بند کر کے رکھتے تھے کہ کوئی اس میں روغن تیل نہ لگا دے۔ اور مولا سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ اتنا سختی کیوں کرتے، تو کہتے ہیں کہ
علی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ علی کی حکومت میں کوئی اور ہو کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا اور علی روغن لگا کر تیل کے ساتھ روٹی کھائے. یہ علی نہیں کر سکتا. اور پھر مولا کہتے تھے کہ سوکھی روٹی بھی میں پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, میں صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس غذا کو کھانا ہے تاکہ آپ زندہ رہیں. تو اتنی سی غذا رکھی تھی بی بی ام کلثوم نے. تو مولا علی نے کیا کہا, میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس گھر کے اندر کی ساری باتیں. تو مولا علی نے کیا کہا کہ اے بیٹی کیا آپ جانتی نہیں ہے, آپ جانتی ہیں نا اس بات کو کہ علی نے ایک وقت میں 2 کھانے استعمال نہیں کیے, تو کیوں آپ نے روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھا اور دودھ بھی رکھا ہے, تو ایک اٹھا لے آپ. تو بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ کے ساتھ روٹی کھا لے. تو مولا نے کہا کہ اے بیٹی آپ کے بابا کو نمک بہت مرغوب ہے, دودھ اٹھا لو. اور مولا علی نے شب 19 رمضان بھی فقط نمک اور سوکھی روٹی کے ساتھ افطار کیا. اس کے بعد مولا اسی گھر میں بار بار گھر سے باہر آتے تھے, اور بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہاں یہ وہی رات ہے, ہاں یہ وہی رات ہے. تو بی بی ام کلثوم نے پوچھا کہ بابا آج آپ کی الگ سے کیفیت ایسی کیوں ہے؟ تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ اے بیٹی میں دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں, علی کے دل میں کبھی خوف آیا ہی نہیں, اس لیے کہ علی حجت خدا ہے, صاحب ذوالفقار ہے. لیکن آج علی کو دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج رب العالمین کے سامنے جانا ہے. اور مولا علی علیہ السلام جب اس گھر سے باہر نکلے تو آپ نے جو مصائب میں سن رکھا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں خالی, یہیں پر وہ مرغابیوں نے, چھوٹے چھوٹے پرندوں نے مولا کا راستہ روکا اسی جگہ پر, کہ وہ اپنی چونچ میں منقاروں میں مولا علی کا کے دامن کو پکڑ کے جیسے کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ آگے نہیں جائیے گا. تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو ان کو اپنے پاس رکھنا, ورنہ آزاد کر دینا, اس لیے کہ علی نہیں پسند کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی جانور بھوکا پیاسا بھی رہ جائے. اور مولا نے کہا تھا کہ النواہ تتبعہ السوائے, ابھی ان کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے مرغابیوں کے, کچھ دیر بعد یہی اسی گھر سے میری بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی. اور مولا علی یہی سے پھر باہر نکلے اور تشریف لے گئے مسجد کوفہ. 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی. ایک بات میں مختصر بس اور سنا دوں آپ کو کہ جب ضربت لگی نا مولا علی کو, تو مولا علی ضربت کے بعد امام حسن کی امامت میں مولا نے امام حسن کو آگے کیا اور نماز پوری کی, تاکہ مولا بتلانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کون امام ہے جس کی اقتداء میں علی نے نماز پڑھی اب. اور پھر مولا علی باہر نکلے اس مسجد سے اور اسی گھر میں آ رہے تھے, تو جیسے ہی یہاں مسجد سے باہر نکل کے یہاں قریب تک پہنچے تو مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر, یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے مولا کا, فرمایا کہ اے رب العالمین جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہو تیرے سامنے تو علی کے حق میں گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. اور پھر کہا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہی دینا کہ تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا, علی نے ہمیشہ تیرے سورج نکلنے کا انتظار کیا. اور مولا علی بس گھر کے قریب پہنچے تو پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, اس لیے کہ میرا زخمی سر جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی, اور علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں علی کی بیٹیوں کے گریے کی آواز پہنچ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسی مقام پر آئی تھی, تو اب بالکل ساتھ میں تھا بنی امیہ کا دربار, تو یقیناً انہیں اپنا گھر تو یاد آیا ہوگا یہاں پر. تو یہ مظلومیت صرف علی بن ابی طالب کی اولاد کی مظلومیت ہے. اور اسی کوفہ میں یہ آج ابھی کھلا میدان ہے, لیکن آپ تصور کیجئے یا گلیاں تھی یا بازار تھے, تو جب لایا جا رہا تھا اہل بیت کے قافلے کو تو لوگوں کے اور گھر تھے, تو لوگ اپنے گھروں سے چھتوں سے تماشا دیکھ رہے تھے سب. تو کوئی پتھر پھینک رہا تھا, کوئی مٹی پھینک رہا تھا, کوئی آوازیں کس رہا تھا, ایک عجب ماحول تھا یہاں پر. تو جب لایا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ لیکن مومن بھی تھے, کچھ مومنہ عورتیں بھی تھیں. ان میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے بہت زیادہ, اس نے دیکھا کہ یہ ایک مومنہ عورت تھی, تو مومن ہے تو اس کا دل تڑپ گیا کہ, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سا قافلہ ہے. یعنی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کیا حسین کی بہنوں کو ایسے لے کر آئیں گے, تو پتہ نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ یہ کون سا قافلہ آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ پیاسی بھی بہت ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی کہ پھوپھی اماں مجھے کب پانی ملے گا, پیاس کا اظہار کر رہی ہے. تو وہ فوراً اپنے گھر میں گئی اور کوزہ آپ کو بھرا اور لائی ان بیوی کے پاس, اور یعنی بی بی سکینہ کے پاس, اور کہا کہ آپ پانی پی لیجئے.
لیکن پانی پینے کے ساتھ کہا میری کچھ دعائیں وہ دعائیں کر لینا. اب وہ سکینہ کی دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. اب مولا علی کی پوتی ہے وہ, تو انہوں نے فرمایا کہ میں یعنی مشکل کشا کی پوتی ہے, پہلے مشکل کشائی کریں گی پھر پانی پئیں گی. تو کہا تیری دعا کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوفہ کی یہاں اطراف کی گلیوں کا واقعہ کہیں کا یہ. تو دیکھا کہ خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو تو اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے, اور جیسے تم اسیر ہوئی تو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. تو ایک مرتبہ بیوی سکینہ نے یہ دعا کی. اس کے بعد سے کہا کہ ایک دعا اور کرو کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سنا, کہا اے بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ تو کہا تم کو خبر نہیں ہے کہ مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے؟ اب اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کون سا قافلہ یہ. کہا اور مدینہ میں حسین کی ایک بہن زینب ہے وہ بھی رہتی. تو بی بی زینب نے کہا کہ کیا تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے کیا؟ تو کہا کہ کیسی بات کرتی ہوں, میں نے اتنی مرتبہ ملاقات کی ہے, میں نے بہت دفعہ ان کے پاس گئی ہوں, تو ایک دفعہ میں اور چلی جاؤں. تو اور پھر اس کے بعد اب میں زبان حال پڑھوں تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایسی جگہوں پر جہاں ایسی آوازیں کسی جا رہی ہیں نا, تو میری بیوی کا نام نہیں لو یہاں پر, کیونکہ وہ سوچ نہیں سکتی تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ضبط نہیں ہو سکا, فرمایا کہ اے ام حبیبہ, وہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا کہ اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب ہوں. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ بی بی آپ یہاں پر ایسے کوفہ کے بازار میں, عباس کہاں ہے اور حسین کہاں ہے؟ تو کہا وہ دیکھ وہ جو دور سے نیزہ نظر آ رہا ہے اس پر حسین کا سر بولا. تو کوفہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے بڑے مصائب ہیں. یہاں پر خود مولا علی کے مصائب ہیں, ان کی بیٹیوں کے مصائب ہیں, ان کی پوتیوں کے مصائب ہیں. پھر یہی اسی شہر میں مسلم بن عقیل کے لاشے کو رسیوں میں گھسیٹ کر کھینچا گیا ہے. اسی شہر میں بعد میں حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی جہاں بے دردی سے علی بن ابی طالب السلام کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا. تو یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے کرم اور رحم کی داستان بھی ہے اور ان کے مصائب کی داستان بھی. تو یہ وہ گھر ہے مولا علی علیہ السلام کا. میں چاہتا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا ایک تعلق اور کنیکشن بن جائے, ہمارا دل جڑ جائے یہاں سے. اب آپ اندر جائیں, اس عظیم مقام کی زیارت کریں جہاں مولا علی علیہ السلام رہے ہیں, جہاں بیبیاں رہی ہیں, جہاں بی بی ام البنین عباس کی ماں یہاں پر رہی ہیں, خود مولا عباس یہاں پر رہے, اور اندر جا کے زیارت کریں. میں نے کہا دو مقامات ہیں زیارت کے جو زیادہ اہم ہیں. اندر جائیں گے آپ بالکل امیڈیٹ رائٹ پر, آگے جا کر آپ کو مولا علی کے غسل کو کفن کا مقام نظر آئے گا, اور اس کے بعد آپ کو ایک کنویں کا مقام نظر آئے گا. اس کی زیارت کریں اور پھر باہر تشریف لے آئے. پھر ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ انشاءاللہ مولا علی کی وہاں مقام شہادت کو دیکھنے کے لیے اور وہاں پر اعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی زیارات بھی قبول ہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس گریے کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں وہ کرم عطا فرمائے. ابن ابی لدید معتزلی ایک سنی عالم ہے, کہتے علی کی لاکھوں کروڑوں بے شمار فضائل میں سے, خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ بظاہر اپوزٹ صفات آپ کو ایک ساتھ مولا علی میں نظر آئیں گی. شجاع ہونے کے لیے دل کا بڑا سخت ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی جائے اور لڑے, اور بچوں پر رحم کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جو زیادہ تر جس کا دل ذرا اس طرح کا سخت ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بچوں پر ایسے رحم نہ کر پائے, اور جو بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جو زیادہ سخی ہوتا ہے وہ زیادہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا. لیکن علی وہ انسان ہے کہ میدان جنگ کی شجاعت بھی بے مثال ہے, لیکن علی وہی انسان ہے کہ وہ یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے مولا علی, اور یتیم کو دیکھتے تھے تو مولا علی کی اپنی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. اسی کوفہ میں اب آپ تصور کریں, یتیموں کو پالنے والے تو پھر بھی ملتے, لیکن مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسی کوفہ میں مولا علی گزرتے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک گھر ہے جس میں بچے باہر رو رہے ہیں. تو گئے اندر, اس گھر بچوں سے پوچھا کہ تمہارا بابا کہاں ہے؟ کہ ہمارا بابا علی کے ساتھ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو اس گھر میں کھانا نہیں تھا کوئی, تو مولا علی کھانا لے کر آئے. اس گھر میں اس بیوہ سے کہا کہ تم کھانا بناؤ اور میں بچوں کے ساتھ مولا علی جیسا انسان, کیا میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے, روایت میں ہے کہ مولا علی ان کے لیے بکری کی طرح بن گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جو ہے نا وہ ایسے ہوتے تھے, ہم ان کے اوپر بیٹھتے تھے
اور مولا علی السلام سے انہوں نے پھر ایک بچے نے کہا کہ ہمارے بابا جو ہے وہ بکری کی آواز نکالتے تھے، تو مولا علی السلام نے ساتھ سے آواز نکالنا شروع کی یتیم بچوں کے لیے. تو کوئی شخص باہر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا علی ہے، تو اس نے آ کے اس گھر میں عورت کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. کہ یہ خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب ہے. تو اس نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں. مولا نے کہا کہ علی پسند کرتا ہے کہ علی کا وقت یتیموں کے ساتھ گزرے، بجائے اس کے کہ ثروت مندوں کے ساتھ گزرے. علی پسند کرتا ہے کہ علی کا وقت ان بچوں کے ساتھ گزرے. تو اب اور میں کیا سوچ سکتے ہیں ذات علی بن ابی طالب کے بارے میں، ہماری عقلوں سے ماورا ہے. اور ویسے ہی نہیں ہے کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. آج تک 1400 سال بعد تک اس طرح سے کہ ہر مومن کا دل ایسے دھڑکتا تڑپتا ہے مولا کائنات کی محبت میں. اللہ تعالیٰ اس محبت میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں مولا علی کی سیرت پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بیان تھوڑا سا طولانی ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ بیان ہو ہمارا یہ